پیر نہ مول ہٹاوے سونے دے آرامد کیتے پیر نہ مول ہٹاوے کردہ وفا وکی میں ہاتھ تک لے سردار صحابہ دا بانیار صحابہ دا حبدار صحابہ دا بانیار صحابہ دا اور شان فاروق اعظم کہہ دیں سبحان اللہ اس رہتے بزرگوں اس رہتے ابلیس نہیں جاندہ جس رہتے او آوے اس رہتے ابلیس نہیں جاندہ جس رہتے او آوے بن جاوے فرمان خدا دا جو فاروق علاوے بن جاوے فرمان خدا دا جو فاروق علاوے رب نو پسند ہے جو آنکھیں سالار صحابہ دا بانیار صحابہ دا آپ کو آج کے اس پروگرام میں آ کے کیا محسوس ہو رہا ہے؟ سارے خوش بیٹھے ہیں؟ پھر نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر باوازیں بلند بولیں، بچہ بچہ مزہ نہیں آیا، اونچی آواز سے کہیں بچہ بچہ، دایاں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہیں بچہ بچہ۔ آپ نے نماز پڑھی ہے نا بیٹا؟ صرف 40 دن پڑھنی تھی بس، آگے نہیں پڑھیں گے؟ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ ماشاءاللہ ابھی ہمارے مہمان آنے والے ہیں اور مہمانوں سے پہلے سٹیج پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سائیکل بھی آ چکی ہے۔ آئی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے؟ سارے وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا؟ یقیناً آپ نے نماز سائیکل کے لیے پڑھی تھی؟ کس لیے پڑھی تھی نماز؟ گوڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کا دل دھک دھک کر رہا ہوگا کہ وہ کون خوش نصیب ہے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آیا تو پیدل ہوگا لیکن واپسی جائے گا سائیکل پہ۔ اس کے لیے سارے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ سائیکل کون جیتے گا آج؟ کون جیتے گا سائیکل؟ سب کو امید ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے ان تمام مہمانان خصوصی کا جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بالخصوص بھائی امتیاز صاحب کا سوشل کوریج دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب مہمان خصوصی مفتی عارف سعید صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان سے چند منٹ قبل مولانا ارشاد احمد گلوانی صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ماشاءاللہ یہ مولانا اپنا حافظ دانش صاحب کا آپ نے کلام سنا، موتیوں کی طرح کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمایا۔ اب یہ سارے بچے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کو تقریباً 405 کی تعداد ہے جنہوں نے 40 دن مسلسل نماز پڑھی ہے اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی کسی عورت پہ فریفتہ ہو گیا۔ تو یہ جو 40 دن کی نمازوں کا اثر ہے یہ انسان کے پورے بدن پہ ہوتا ہے اور یہ اس پہ مستقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کا سلسلہ ہے کہ پہلے انسان کیا ہوتا ہے، ایک قطرہ ہے، پھر اس کے بعد 40 دن بعد وہ گوشت کا ایک خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت، پھر اس کے اوپر یہ 40 دن کا پروسیس رکھا ہے۔ کیوں؟ اس 40 دن کے اندر ایک بہت بڑی
اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت چھپائی ہے کہ انسان اس چیز کی طرف عادی ہو جاتا ہے، اور یہ 405 بچہ یہ وہی تھا جو پہلے نماز کے وقت میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ آپ جا کے دیکھیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے کیا ہوتا تھا، اور یہ بنٹی کھیل رہے ہوتے تھے، مختلف قسم کی جو کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک مولوی صاحب حرکت میں آیا تو 405 بچے نہیں بلکہ 405 نسلوں نے مسجد کی طرف رخ کیا ہے۔ ہر بچہ آگے جا کر ایک نسل پیدا کرتا ہے، تو یہ تبدیلی، اور میں ویسے مولویوں کا نمائندہ ہوں، آپ کو میں یہی کہوں کہ ایک مولوی صاحب کی حرکت کی وجہ وہ حرکت میں آئے اور آپ کے بچے دین کی طرف آ گئے۔ اگر مولوی صاحبان کے ہاتھ میں یہ پورا اقتدار آ جائے گا تو اس ملک کی معیشت کا کیا ہو جائے گا، اس ملک کی کل کو جو مستقبل میں جو ہماری ملک کی پہچان ہوگی وہ کیسے ہوگی، وہ انشاءاللہ بہت کمال ہوگی۔ کیونکہ یہ جو ہماری پرانی سوچیں تھیں کہ مولوی صاحبان اوپر آئیں گے، سختیاں کریں گے، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، لبرل لوگ ہمارے اوپر آئے، انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں؟ تو اسی لیے ایک تو اپنے اوپر اقتدار ہمیشہ صاحب حیثیت کو دیں جو استعداد رکھتا ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جواری کو اٹھا کے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیں، پھر وہ آپ کے ساتھ یہی اشر کرے گا جو ہوتا آیا ہے پورے 75 سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایک ایک مسلمان، ایک ایک پاکستانی کے اوپر یہ جو قرض کی صورت میں مصیبت لدی ہوئی ہے اور وہ پریشانیوں میں، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور ان بچوں سے انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو سناوا ہے یہ بہت جلد انشاءاللہ یہ ایجوکیٹڈ سٹیوں میں سے آ جائے گا کہ جہاں کے لوگ سارے پڑھے لکھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب میں بلا اختیار اور بلا وقت ضائع کیے، بلا تاخیر، میں اپنے استاد محترم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، مولانا ارشاد گرمانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين، او كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ قابل صد احترام مہمانان گرامی قدر، عزیز بچوں اور بچوں کے سرپرستوں، آج 8 جنوری 2023 عیسوی بروز اتوار، ریڈ روز میرج ہال میں ایک پروقار تقریب تحریک بچہ بنے گا، بچہ بچہ بنے گا نمازی کے زیر انتظام آج کی یہ پروقار تقریب انعقاد پذیر ہے، اور آج کی یہ تقریب تقسیم انعامات کے عنوان سے
منعقد کی گئی ہے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے قرآن اندازی میں سائیکلی جیتنی ہے تو خاموشی سے بیان سنیں۔ میں اسی بچے کے لیے دعا کروں گا جو خاموشی کے ساتھ آنے والے مہمانوں کی بھی گفتگو سنے گا اور میری بھی گفتگو سنے گا۔ میں آج کی مناسبت سے، آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے کچھ گزارشات بچوں سے کروں گا اور ان کے سرپرستوں سے بھی کروں گا۔ میرے بعد ملک کے معناز علماء کے خطابات ہوں گے۔ استاذ العلماء، عالمی مبلغ، عالم اسلام کے عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شاگرد خاص اور حضرت کی عظیم دینی درسگاہ کے صدر مدرس اور صدر مفتی، ہمارے سناما شہر کے فخر حضرت مولانا مفتی عبدالقادر جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی خطاب ہوگا۔ اسی طرح استاذ العلماء جامعہ مظاہر العلوم ضلع کوٹے دوب کے عظیم مدرس حضرت مولانا مفتی عارف سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی خطاب ہوگا۔ ان حضرات کے خطابات سے قبل میں آپ حضرات کے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ سے وہ میری گزارشات سماعت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ اب آواز زور سے نکال کر بلند آواز سے نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر رب کے نام کو بلند کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ، ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عبدالقادر جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ چاند لمحہ بعد حضرت کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ آپ نے توجہ سے میری گزارشات سننی ہے۔ میرے محترم دوستو اور میرے غیور بچوں جنہوں نے 2 ماہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کی، میں الحمدللہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ علماء آپ حضرات کے محسن ہیں، یہ مدارس کا فیض ہے۔ الحمدللہ ان مدرسوں نے آپ کو فیض دیا، یہ علماء مدارس نے دیے کہ جن کی فکر دیکھو، علماء کی فکر دیکھو، صرف اپنی فکر نہیں کر رہے، اپنی ذات کی فکر نہیں کر رہے، ان کو جہاں اپنی فکر ہے وہاں آپ کے بچوں کی بھی فکر ہے، ان کو جہاں اپنی فکر ہے وہاں آپ کی بھی فکر ہے، مسلمان بھائیوں کی بھی فکر ہے۔ دیکھتے نہیں، یہ خیر المدارس کا فیض ہے، یہ قادریہ حنفیہ کا فیض ہے، شیخ محمد نواز دامت برکاتہم العالیہ کا فیض ہے، جو مولانا اشرف کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک عالم دین ہے شہر سناما کا، جس نے ایک تحریک چلائی، جس تحریک کا نام رکھا بچہ بچہ بنے گا نمازی۔ اللہ نے اس تحریک کو کامیاب کیا۔ آج 405 بچہ آپ کو نمازی بنا ہوا نظر آتا ہے، جنہوں نے 2 مہینے تک باقاعدگی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کی۔ یہ علماء کی فکر ہے، ان حضرات کی فکر ہے، یہ آپ کے محسن ہیں۔ ان کو فکر مال کی نہیں، ان کو فکر دولت کی نہیں،
ان کو فکر زمینوں کی نہیں، ان کو فکر محلوں کی نہیں، ان کو فکر گاڑیوں کی نہیں، ان کو فکر ہے اپنی بھی ہے اور مسلمان بھائیوں کی بھی ہے، مسلمان بچوں کو بھی ہے کہ ہماری بھی آخرت سمر جائے، ہماری بھی قبر سمر جائے، ہماری بھی میزان عدل پہ رب کے سامنے جب حاضری ہو، رب کہہ دیں تم دین کا کام کر کے آئے ہو، میرے بندوں کو دین پہ لگا کے آئے ہو، نماز پہ لگا کے آئے ہو۔ یہ ایک عالم دین کی فکر ہے۔ آج 405 بچہ نمازی بنا بیٹھا ہے، اور یہ حضرت کا احسان ہے اور ان کی پوری ٹیم کا احسان ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوشامدی الفاظ نہیں اور میں خوشامد کا قائل بھی نہیں ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے دل سے نکلنے والے ہیں، یہ دل کا درد ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا اشرف صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو کہ ایک عالم اور عالم کے ساتھ ملنے والے چند نوجوانوں نے فکر کی اور 405 بچہ نمازی بن گیا۔ کہنا سبحان اللہ۔ جن کا دل خوش ہوا ہے ہاتھوں کو فضا میں لہا کر سبحان اللہ کہیں۔ اور ان کے احسان کا انہوں نے جو آپ سرپرست آئے بیٹھے، توجہ میں کر رکھنا، میں زیادہ دیر مہمانوں کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن ضروری بات ضرور کروں گا، توجہ سے میری بات سننا۔ یہ ان حضرات کے احسان جو سرپرست آپ آئے بیٹھے ہیں، ان بچوں کے والدین آئے بیٹھے ہیں، سرپرست آئے بیٹھے ہیں، ان کے احسان کا پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب آپ کی آنکھ بند ہوگی، جب آپ قبر میں پہنچیں گے۔ یہ آپ کے بچوں کو نمازی بنا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے نماز پڑھتے رہیں گے، یہ آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، یہ آپ کے بچوں کو قرآن کا قاری بنا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے قرات کے ساتھ قرآن پڑھتے رہیں گے، یہ آپ کے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بچے دین پر عمل کرتے رہیں گے، دین کا علم دنیا میں پھیلاتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے، یہ آپ کے بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے ہیں، نمازی بنا رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں۔ آپ چلے جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے، آپ کے اعمال نامے کے رجسٹر بند نہیں ہوں گے، آپ کے بچے نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، آپ کے اعمال ناموں کے دفتروں میں نیکیاں لکھتی جاتی رہیں گی۔ کہنا سبحان اللہ۔ جو ان علماء سے خوش ہیں ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں۔ اور میں صرف ایک بات قریب زمانے کے ایک بزرگ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی 1400 سال پہلے کا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ کی ایک تاریخ ہے، صحابہ تابعین کی ایک تاریخ ہے، تبع تابعین کی ایک تاریخ ہے۔ وہ تو اللہ رب العالمین کے احکام اور حکموں کو پورا کرنے والے تھے، محبوب کی زندگی اپنانے والے تھے، سنت اپنانے والے تھے۔ میں قریب زمانے کے ایک بزرگ کا واقعہ سنا کر بات اپنی ختم کروں گا۔ صرف وہ بچے جنہوں نے 2 مہینے تک باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھی، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی سستیاں دور کرو، سرپرستوں اپنی سستیاں دور کرو، مسلمانوں اپنی سستیاں دور کرو، میری امت کے لوگ، میرے محبوب کی امت کے لوگوں سستیاں دور کرو، رب کے بندو سستیاں دور کرو۔ رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، شام سے لے کر صبح تک رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہو، ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کر لیا کرو، اور وہ شکر سجدے کی صورت میں ہوگا، اور وہ شکر ادا نماز کی صورت میں ہوگا۔ کہنا سبحان اللہ۔ اگر اپنے جرموں سے نا، اپنے گناہوں سے رب کو اگر ناراض کر بیٹھے ہو نا، تو رب ایک عمل سے خوش ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے سجدے والا۔ کہنا سبحان اللہ۔ جیسے ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ میدان محشر میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، توجہ سے سننا، لوگ پریشان ہوں گے، ہم نے تو قیامت کو حق نہیں سمجھا نا، موت کو حق نہیں سمجھا، ہم نے تو قبر کو حق نہیں سمجھا۔ جنہوں نے حق سمجھا ان کی زندگی ایسے نہیں گزری جیسے ہماری گزر رہی ہے۔ اذان آتی ہے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مؤذن آواز دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمانوں، آواز اگرچہ مؤذن کی ہے، آواز دینے والا
ایک بوڑھا آدمی ہے یا مسجد کا قاری اور حافظ ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے آواز تو اس مؤذن کی ہے لیکن پیغام کس کا ہے؟ پیغام رب العالمین کا ہے، پیغام رب العالمین کا آ رہا ہے۔ کبھی رب کے پیغام کی طرف توجہ دے کر مسجد کی طرف آ جایا کر، کہنا سبحان اللہ۔ یہ ایسے نہیں مہمانوں کے بیان آپ سنیں گے، جو بھی مہمان ہے آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں، ایسے نہیں کرنا، بلکہ توجہ کے ساتھ بیان سننا ہے، کہنا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو مسجد کی طرف آنا ہے۔ تو میں ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا، توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ آج ہمارے تو فرائض پورے نہیں ہو رہے نا، فرض نمازیں نہیں ادا ہو رہی، فرائض پورے نہیں ہو رہے۔ یہ ان علماء کا احسان ہے جنہوں نے فکر کی اور 405 بچوں کو نمازی بنا دیا، کہنا سبحان اللہ۔ ایک ہمارے قریب زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ قریب زمانے کے ایک بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر 1400 سال پہلے کی بات سناتا تو آپ کہتے وہ تو خیر القرون تھا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ تھا۔ میں اسی قریب زمانے کے ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ توجہ سے سننا بچوں، ان کے اندر دین کی کتنی تڑپ تھی، رب کے احکام اور حکموں کی کتنی تڑپ اور کتنا ان کے جذبات تھے۔ اپنے جذبات پہ بھی نظر ڈالنا بچوں، یہ واقعہ غور سے سننا۔ آپ کو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ 5 نمازیں باجماعت مسجد میں آ کر پڑھو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کا ولی ہے۔ جب جنازہ اٹھا، جنازہ میدان میں لایا گیا، توجہ کرنا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، جنازے میں شریک تھے۔ وسیع نے آ کر وصیت پڑھی، سامنے آیا، صفیں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ صفوں کے اندر موجود ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے 4 شرطیں لگائی، میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھے جن کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہو۔ شرط لگانے والا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اللہ کا ولی ہے کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جن کے اندر 4 شرطیں پائی جاتی ہو۔ لوگوں، وہ شرطیں کوئی آسان شرطیں نہیں تھی۔ وسیع نے آ کر وصیت پڑھی، وہ شرطیں بتائیں۔ خواجہ صاحب نے کہا پہلی شرط یہ ہے میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جن کا بلوغت سے لے کر میرے جنازے پڑھانے تک جن کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے بلوغت سے لے کر میرے جنازے پڑھانے تک جن کی عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے بلوغت سے لے کر میرے جنازے پڑھانے تک جن کی تہجد کی نوافل قضا نہ ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جن کی بلوغت سے لے کر میرے جنازے پڑھانے تک جس کی نظر غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑی ہو، جس کی نظر غیر محرم عورت پہ نہ پڑی ہو۔ شرط لگانے والا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، کوئی آسان شرطیں نہیں ہیں۔ ہمارے تو فرائض پورے نہیں ہو رہے، ہماری تو فرض نمازیں پورے نہیں ہو رہی، وہ شرط لگا کے جا رہا ہے تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو، تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑی ہو۔ علماء نے لکھا ہے توجہ کرنا، جب وسیع نے وصیت پڑھی، شرائط بتائی گئی، سناٹا طاری ہو گیا، لاکھوں کا مجمع تھا، کوئی آگے آنے والا نہیں تھا جو آ کر جنازہ پڑھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ایسے شرطیں نہیں لگا دیں، ان کی زندگی میں یہ عمل پایا جاتا تھا جو زندگی میں تکبیر اولیٰ ان کی فوت نہیں ہوئی، عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی، تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، غیر محرم عورت پہ نظر نہیں پڑی۔ علماء نے لکھا ہے سناٹا طاری تھا، ایک آدمی سامنے آیا، اس نے آ کر خواجہ صاحب کے چہرے سے کفن ہٹایا اور خواجہ صاحب سے مخاطب ہو کر کہا خواجہ صاحب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میرا جو میرے رب کے درمیان اور میرے درمیان جو راز تھا اس راز کو آپ فاش کر کے جا رہے ہیں۔ وہ راز کیا تھا؟ جو وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ سلطان التمش تھا، وقت کا بادشاہ تھا۔ آج ہمارے پاس گاڑی آ جائے، مال آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے،
مسجد کے قریب نہیں جاتے, نماز کے قریب نہیں جاتے. وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا, سلطان التمش تھا, وقت کا بادشاہ تھا, مالدار تھا, لیکن زندگی کیسی تھی. اس نے کفن کا بند باندھا اور سامنے مجمع سے مخاطب ہو کر سلطان التمش نے کہا, میں رب کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, بلوغت سے لے کر آج تک میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی, بلوغت سے لے کر آج تک میری عصر کی سنت قضا نہیں ہوئی, بلوغت سے لے کر آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی, بلوغت سے لے کر آج تک میری نظر کسی غیر محرم عورت پہ نہیں پڑی. کہنا سبحان اللہ. تو آپ بھی تحیہ کرتے ہیں بھی انشاءاللہ نماز تکبیر اولا سے پڑھیں گے. ارادہ کریں ہاتھوں کو کھڑا کر کے. سرپرست بھی, بچے بھی ہاتھ سیدھے اوپر کرنے ہیں بھی انشاءاللہ تکبیر اولا سے نماز پڑھیں گے. اور دوسرا ارادہ, انشاءاللہ عصر کے فرض بھی ادا کریں گے اور عصر کی سنتیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ عصر کی سنتیں انشاءاللہ. اور تیسرا ارادہ یہ کریں, یہ تہجد کی نماز بڑی اہم نماز ہے. لوگوں یہ وہ وقت ہوتا ہے اللہ ہر انسان کی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, رب ہر انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے. یہ رب سے ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو جہاں بچے اور بچوں کے سرپرست 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, وہاں ارادہ کریں انشاءاللہ تہجد کی نوافل بھی ادا کریں گے. ایسے نہیں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے. اور دل کو زندہ, آخری بات, دل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ علماء بیٹھے ہیں, بد نظری سے دل مردہ ہوتا ہے, اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا ہے, اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے. یہ ہمارا دل اگر زندہ رہا تو رب کے احکام پورے ہوتے رہیں گے, رب کی رضا کے مطابق ہماری زندگی گزرتی رہے گی. دل کو بھی زندہ رکھنا ہے, مردہ نہیں کرنا, اور رب کے احکام اور حکموں کو بھی پورا کرنا ہے, حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور مولانا اشرف صاحب کی اس تحریک میں ہم بھی شریک ہیں, آپ نے بھی ساتھ دینا ہے, اور اس تحریک کو انشاءاللہ کامیاب بنانا ہے. اگلے پروگرام پہ 405 نہیں, انشاءاللہ 1000 بچہ ہوگا جو نمازی بن کر آئے گا. کہنا انشاءاللہ, جو کہتے ہیں انشاءاللہ, سب کہہ دیں انشاءاللہ. میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو اور ان کے والدین کو. ماشاءاللہ ہمارے دوسرے مہمان بھی تشریف لائے, استاد العلماء حضرت مولانا مفتی عارف سعید صاحب. تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ رب العالمین ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب زور سے آمین کہہ دیں. اللہ ان بچوں کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بچوں کو ان کے سرپرستوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا آج کی اس تقریب کے مہمان. میں نہایت شکر گزار ہوں اپنے شہر کے تمام علماء کرام کا جو ہمارے اس پروگرام کی شروع سے سرپرستی فرما رہے ہیں. میری دائیں طرف تشریف فرما ہے مدرسہ معہد الخیر کے محتمم, ہمارے شہر کے بہت بڑے مفتی اور میرے انتہائی عزیز اور میرے سرپرست حضرت اقدس مفتی سجاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کا نہایت شکریہ. اسی طرح ہمارے شہر کے سوشل میڈیا کے دوست تشریف فرما ہیں, تاجر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, اسکول اور کالجز کے اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں. یہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ صرف مسجد مدرسے کے نہیں ہیں, تقریباً 20 سے زائد مکاتب کی یہ 405 رجسٹرڈ بچے, جن میں تقریباً 2800 سے زیادہ بچے ایسے نکلے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ نومبر دسمبر میں نماز بعد جماعت پڑھنے کا اہتمام فرمایا اور ان کا چلہ مکمل ہوا. آج کی اس تقریب میں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, تحفے تحائف ان کو جو اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوا ان کو دیے جائیں گے. مقصد ایک ہی ہے کہ ہماری آنے والی نئی نسل 5 وقت کی نمازی بن جائے, مسجد اور مدرسے سے جڑ جائے. میں دل سے شکر گزار ہوں اپنے تمام معزز مہمانان کا اور اپنی ٹیم کے بچہ بچہ بنے گا نمازی ٹیم کے تمام ممبران کا, جن کی شب و روز کی محنت سے یہ خوبصورت پروگرام سجا. وہ بچے
جنہوں نے اسٹیج پہ کچھ بیان کرنا ہے یا کچھ انہوں نے یہاں آ کر کہنا ہے وہ میری دائیں طرف آ جائیں. ابھی تشریف لاتے ہیں ہمارے مدرسہ اقرا ریاض الجنہ جامع مسجد سیدنا بلال حبشی کے ایک طالب علم محمد شیراز. مختصر آپ کو وہ تقریر سناتے ہیں. تشریف لائیں محمد شیراز. بیچا آپ نے باوازیں بلند ماشاءاللہ کہنا ہے, کلیپنگ نہیں کرنی. کلیپنگ کرنی ہے. لگتا ہے یہاں آپ آ کر سارے مایوس بیٹھے ہیں. اگر خوش بیٹھے ہیں تو باوازیں بلند نعرہ تکبیر. بچہ بچہ, مزہ نہیں آ رہا. بچہ بچہ, صرف 40 دن پڑھنی تھی بس, ساری زندگی پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. نہیں سارے مل کے کہو انشاءاللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. صدق اللہ العظیم. بچہ بچہ بنے کا نمازی پروگرام کے تمام ننھے منھے پیارے نمازی بچے اور محترم مہمانان گرامی اور میرے استاد مولانا اشرف حسام صاحب, السلام علیکم. میرے پیارے دوستو, کیا اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق فضول میں پیدا کیا ہے؟ نہیں. ذرا بتائیں تو صحیح, کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول میں پیدا کیا ہے کہ ہم جانوروں کی طرح کھائیں پئیں اور عیاشی کریں اور اسی طرح زندگی گزاریں؟ نہیں میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا. تو کون ہوتا ہے نہیں جانے والا؟ وہ تجھے سجدے کی توفیق نہیں دیتا, وہ تجھے سجدے کی توفیق نہیں دیتا. ہاں, کسی کا کارڈ آیا کسی منسٹر کا, وہ کئی لوگوں کو دکھاتا ہے. آج کل تو شیئر کرتا ہے مجھے فلاں نے بلایا ہے. رب نے بلایا ہو تو کوئی جائے نہ, یا پھر اس نے بلایا ہی نہیں. تیرے سے ایسی ناراضگی ہے, تیرے کانوں تک اذان کی آواز تو ٹکراتی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچتی. تو میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس کے کانوں میں پردے ڈال دیے, میں نے اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے, میں نے اس کے دلوں پر پردے ڈال دیے. تو میرے دوستو, ہم اپنی مل کر نماز ٹھیک کریں. میں آخر پر اپنے سلامہ شہر کے ان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بچہ بچہ بنے کا نمازی پروگرام شروع کروا کے میرے ساتھ سینکڑوں بچوں کو نمازی بنایا. خاص طور پر میں اپنے استاد مولانا اشرف حسام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. صدق اللہ العظیم.